افغانستان کے امراء اور غیر ملکی امدادی ادارے ایک عرصے سے کابل کے علاقے وزیر اکبر خان میں رہتے رہے ہیں، مگر اب یہ علاقہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ غیر ملکی ادارے دفاتر بند کر رہے ہیں، سرمایہ کار محفوظ ٹھکانوں کی تلاش میں ہیں اور حالات کا اثر کابل کے عام شہریوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ ٹرک ڈرائیور مہراب گل پاکستان سے سیمنٹ اور آٹا لا کر روزگار کماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاروبار کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب آرڈر کم ہو رہے ہیں۔ پہلے میں ایک ماہ میں 6 ٹرک سیمنٹ کے لاتا تھا، جو اب صرف 3 رہ گئے ہیں۔ ٹرک ڈرائیور پولیس کے رشوت وصول کرنے کی شکایات بھی کرتے ہیں۔ سرکاری سطح پر کرپشن سے پریشان سرمایہ کاروں کا ایک بڑا طبقہ سن 2011 میں $4.5 ارب کی رقم افغانستان سے باہر منتقل کر چکا ہے۔ کابل کی منی ایکسچینج یونین کے صدر نجیب اللہ اخترے کو ڈر ہے کہ امریکی اور نیٹو افواج کے نکلنے سے افغانستان خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ سال 2014 کاروباری لوگ فرار ہو رہے ہیں۔ 2014 تک فوجیوں کی واپسی کے خیال کا مارکیٹ پر منفی اثر ہو رہا ہے۔ 10 سالہ جنگ کے دوران کئی افغان کاروبار غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والے ٹھیکوں پر پھل پھول رہے تھے، مگر فوج کے انخلا کے طے شدہ پروگرام سے کاروباری طبقہ فکر مند ہے۔ سن 2014 میں جب اتحادی فوجی چلے جائیں گے تو ان 5-6 بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کا کیا ہوگا؟ جب سپلائی کم ہو جائے گی تو ٹرکوں کا کیا ہوگا؟ افغان عوام کے ایک حلقے کو امن و امان کی صورتحال بگڑنے کا خدشہ بھی ہے۔ افغانستان کا تاجر طبقہ کابل کے اندر بھی باڈی گارڈز کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا ہے۔ اغوا کے واقعات عام ہیں۔ کابل پولیس کا کہنا ہے کہ مسئلہ ان کے قابو میں ہے، مگر کئی لوگوں کے مطابق میڈیا میں اس معاملے کو زیادہ کوریج نہیں دی جاتی۔ لیکن پریشانی ان کاروباروں کو بھی ہے جو کئی سال سے کامیاب سمجھے جاتے تھے۔ 6 سال سے چل رہے کوکا کولا کے اس پلانٹ میں بجلی کی قابل اعتبار سپلائی موجود نہیں اور فیکٹری کا انحصار تیل پر چلنے والے جنریٹرز پر ہے، اور ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ شاید یہی بجلی کی سپلائی کا ذریعہ مستقل ذریعہ بن جائے۔ بیتھنی ماٹا کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔